السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی عامر تیز رفتاری کے ساتھ چتوڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ذاتی طور پر اس سفارت سے خوش نہیں تھا کہ اس سفارت نے سازشوں اور ہنگاموں کے سلسلے کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ تمام راستے اپنی ماں بہن کے ساتھ رقاصہ زہرا جمال کے بارے میں بھی سوچتا رہا۔ اسے رقاصہ زہرا جمال کے کردار نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا، مگر اسی تاثر کے عقب سے ملک کافور کی خواستیں بھی ابھر رہی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ آفریدی سفر کے دوران پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی والدہ شائستہ بیگم اور بہن عالیہ آفریدی کی طرف سے تو مطمئن ہو چکا تھا، مگر اسے زہرا جمال کی طرف سے شدید فکر لاحق ہو گئی تھی۔ خدا جانے اپنے منصوبے کو ناکام دیکھ کر ملک کافور پر کیا گزری ہوگی، اور پھر اس نے زہرا جمال کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ آفریدی کے ذہن میں بے شمار اندیشے ابھر رہے تھے، اور وہ گھوڑے کی پشت پر بھی زہرا کے بارے میں مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا۔ خدایا، اس مجبور لڑکی کی حفاظت کرنا جو تیرے گنہگار بندے آفریدی کی غم گسار ہے۔ اگر وہ چاہتی تو شاہی اعزاز کے ساتھ سیم و زر کا ذخیرہ قبول کر لیتی اور میرے چہرے پر ایسی سیاہی مل دیتی جسے اس دنیا میں کوئی صاف کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے میرے لباس کو بے داغ رکھا، تو بھی اسے ملک کافور کی دست درازیوں سے محفوظ رکھ۔ وہ جو میری خاطر جلائے جا رہے ہیں انہیں آتش انتقام سے بچا، اور جو میرے لیے اپنے سینے میں درد رکھتے ہیں ان کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ تیرے سوا آفریدی کا کون ہے؟ وہ تو پہچانا بھی تیرے کرم سے جاتا ہے۔ آفریدی رقاصہ زہرا جمال کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعائیں کر رہا تھا، مگر وہ بد نصیب رقاصہ اپنے گھر والوں کے ساتھ قبر میں اتاری جا چکی تھی۔ درباری ضمیر فروشوں کی نظر میں زہرا اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچ چکی تھی، اور کسی کو یہ خبر تک نہ ہو سکی کہ ایک ناچنے والی نے اپنی جان دے کر سلطنت خلجی کے ایک وفا پرست سپہ سالار کو ذلت و رسوائی کے تاریک غار سے باہر کھینچ لیا تھا، اور وہی سپہ سالار اب علاء الدین خلجی کی زندگی کے نازک ترین مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے چتوڑ کی طرف گامزن تھا۔ آفریدی کے ذہن میں مختلف وسوسے اور اندیشے پرورش پا رہے تھے، مگر یہ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ زہرا جمال دردناک موت سے دوچار ہو چکی ہے، اور اب وہی موت اپنے خونی پنجے کھولے ہوئے اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بے عیب وفاداریوں اور داغدار سازشوں کا سفر جاری رہا۔ ابھی رات بہت زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی، پھر بھی فضائیں اس قدر دھندلی ہو چکی تھیں کہ قریب کی چیزوں کو بھی ان کے اصلی نقش و نگار کے ساتھ پہچاننا دشوار ہو گیا تھا۔ آفریدی گھوڑے کی پشت سے اتر کر رات بسر کرنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش کر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے عقب میں بیک وقت کئی گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دی۔ آفریدی نے اچانک منہ اس طرف پھیر لیا جدھر سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پشت سے کسی دشمن کا نمودار ہونا ایک خوفناک علامت ہوتی ہے، اس لیے آفریدی نے دشمنوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا، یہاں تک کہ برگد کے ایک بوڑھے درخت کی زمین پر لگی ہوئی شاخیں اس کے جسم کو چھونے لگیں۔ آفریدی کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے لیے یہ بوڑھا برگد ایک محفوظ خندق ثابت ہو رہا تھا۔ انتظار ختم ہوا، اور دیر تک سنائی دینے والی آوازیں آفریدی کے قریب آ کر گم ہو گئیں۔ افغان زادے نے آنے والوں کو دیکھا۔ وہ 15-20 کے قریب مسلح شہ سوار تھے، مگر سب کے چہرے نقابوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ تم لوگ کون ہو؟ آفریدی کی آواز میں زلزلے کی سی دھمک تھی۔ یہاں کیوں آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آفریدی نے آنے والوں سے پوچھا، اور آہستہ آہستہ برگد کے گھنے درخت کے قریب ہوتا چلا گیا۔ ہم ان بھیانک جنگلوں کے حکمران ہیں۔ رات کی تاریکیوں پر ہماری حکومت ہے، اور ہم ادھر آنے جانے والوں سے ان کے جان و مال کا خراج وصول کرتے ہیں۔ ایک نقاب پوش شہسوار نے بھاری لہجے میں کہا۔
اس کے بولنے کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ آواز بگاڑ کر مصنوعی لہجے میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آفریدی ایک لمحے کے لیے چونک اٹھا۔ بولنے والے کا لہجہ ضرور بگڑا ہوا تھا، مگر اس کی گفتگو میں وہ روانی تھی جو قزاقوں اور رہزنوں کے معیار کلام سے بہت بلند تھی۔ یہ مقامی لوگوں کی زبان نہیں تھی۔ اس خیال نے آفریدی کو حیرت میں ڈال دیا تھا، مگر صورتحال کی سنگینی نے اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لٹیرے ہو۔ علی عامر آفریدی کسی جھجک اور گھبراہٹ کے بغیر آنے والوں سے مخاطب تھا۔ لٹیرے نہیں۔ دوسرے نقاب پوش کی آواز نفرتوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہم فرما روائے شب ہیں، اندھیروں کے شہنشاہ۔ پھر جیسے ہی اس شخص کے الفاظ کی بازگشت ختم ہوئی، تمام نقاب پوش اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ ان سب کی شمشیریں بے نیام تھیں۔ وہ تعداد میں اپنے دشمن سے زیادہ تھے، اس لیے بڑے غرور و تکبر کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے۔ علی عامر آفریدی بھی اپنی جنگی حکمت عملی کے مطابق پیچھے ہٹتا رہا، اور پھر وہ برگد کی پھیلی ہوئی شاخوں کے درمیان سے گزر کر بوڑھے درخت کے تنے سے جا لگا۔ برگد کا تنا اس قدر طویل و عریض تھا کہ اس کی آڑ میں 8-10 آدمی اطمینان سے چھپ سکتے تھے۔ پھر جب ملک کافور کے سپاہی بیک وقت آفریدی پر حملہ آور ہوئے تو ان کی شمشیریں درخت کی شاخوں سے الجھ گئیں۔ آفریدی نے اس رعایت سے فائدہ اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے 3-4 سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ آفریدی سلطان علاء الدین خلجی کے ماہر شمشیر زنوں میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ اس نے بارہا ایسے مناظر پیش کیے تھے کہ اس کی تلوار دشمن کے جسم سے گزر گئی اور دشمن قتل ہونے کے باوجود اپنے پیروں پر کھڑا رہا۔ دوسرے سپاہی سمجھے کہ وہ زندہ ہے، مگر جب اسے ہاتھ لگایا تو مقتول کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو کر گر گیا۔ چتوڑ کے گھنے جنگل میں بھی آفریدی نے اپنے اسی فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ دشمنوں کی تلواریں درخت کی شاخوں میں الجھ گئیں اور آفریدی کی شمشیر اس طرح ان کا کام تمام کر گئی کہ دوسرے لٹیروں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے کئی ساتھی زندگی کے قافلے سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے ہیں۔ ملک کافور کے سپاہیوں نے دوسری یلغار کی۔ آفریدی برق رفتاری کے انداز میں اپنے دائیں جانب پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ دشمنوں کی بیشتر تلواریں برگد کے درخت میں پیوست ہو گئیں۔ آفریدی فوراً ہی درخت کی اوٹ سے نکلا اور اس بار بھی اس کی شمشیر نے 3-4 دشمنوں کے سر قلم کر دیے۔ مخالفین کی تقریباً نصف قوت تباہ ہو چکی تھی، مگر اس دوران حملہ آور آفریدی کے منصوبے کو سمجھ چکے تھے۔ اس لیے ایک سپاہی نے چیخ کر کہا، درخت کو چاروں طرف سے گھیر لو، اگر ایسا نہیں کیا تو تم سب کے سب مارے جاؤ گے۔ دشمنوں کا یہ ایک بہتر منصوبہ تھا، مگر آفریدی ذرا بھی ہراساں نہیں ہوا۔ اس نے اپنے پشت برگد کے درخت سے لگا دی اور حملہ آوروں کے سامنے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ملک کافور کے سپاہی درخت کو گھیرے میں لینے کے لیے آگے بڑھے، مگر اس کا تنا اتنا چوڑا تھا کہ آفریدی کی پشت پر وار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نتیجتاً گھیرا ڈالنے والے سارے سپاہی ایک ایک کر کے سامنے آ گئے۔ پھر ناگہاں 11-12 تلواریں فضا میں بلند ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ تلواریں اپنے شکار پر جھپٹتیں، آفریدی کا وہی مخصوص ہنر کام آیا۔ 2 سپاہی اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور آفریدی کی تلوار ان کے جسموں سے گزر کر فضا میں لہرانے لگی۔ اب صورتحال بدل گئی تھی۔ تمام دشمن ایک ہی وقت میں حملہ کر کے آفریدی کا قصہ پاک کر دینا چاہتے تھے، اس لیے ساری تلواریں اس تنہا شخص کی طرف لپکنے لگیں جو اپنی پشت کی جانب درخت کو ڈھال بنائے ہوئے ایک محدود دائرے میں جنگ کر رہا تھا۔ یہ حکمت عملی آفریدی کے لیے مفید بھی تھی اور نقصان دہ بھی۔ مفید اس لیے کہ درخت کی آڑ لے کر وہ عقبی حملے سے محفوظ ہو چکا تھا، مگر اس طریق کار میں نقصان کا پہلو یہ تھا کہ آفریدی چند گز کے ایک حلقے میں سمٹ کر رہ گیا تھا۔ حملہ آور کثرت تعداد کے سبب پھیلے ہوئے تھے۔ آفریدی سامنے کے وار کو
اپنی سپر پر روک رہا تھا، لیکن دائیں اور بائیں ہاتھ کے حملوں کو روکنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ برق کی مانند گردش کر رہے تھے، مگر پھر بھی دشمنوں کی کوئی نہ کوئی تلوار اس کے جسم کو چھو لیتی اور زخم کا منہ کھل جاتا۔ یہ لڑائی دیر تک جاری رہی۔ اس دوران آفریدی نے زخمی ہوتے ہوئے بھی مزید 4-5 سپاہیوں کو موت کے دہانے تک پہنچا دیا تھا، لیکن ابھی اتنے ہی دشمن اور باقی تھے جو آفریدی پر غالب آتے جا رہے تھے۔ زخمی سپاہیوں کی چیخوں اور شمشیروں کی جھنکار نے رات کے سناٹے کا جگر چاک کر کے فضا میں ایک عجیب سا شور پیدا کر دیا تھا۔ اسی شور کے سبب درختوں پر سوئے ہوئے پرندے بیدار ہو گئے تھے۔ پھر جب پرندے اپنے آشیانوں سے چیختے ہوئے اڑے تو جنگل کی فضا اور بھی ہیبت ناک ہو گئی۔ جس درخت کے نیچے جنگ ہو رہی تھی وہ بے شمار گدھوں کا مسکن تھا۔ گدھوں کے پروں کی تیز سرسراہٹ اور پرہول آوازوں نے مزید دہشت پھیلا دی تھی۔ اس اچانک افطار سے حملہ آوروں کے گھوڑے بھی فرار ہو گئے اور ملک کافور کے سپاہیوں کی یکسوئی بھی متاثر ہوئی۔ ان کے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ہاتھ چند لمحوں کے لیے رک گئے تھے۔ کچھ ساعتوں کی اس مہلت نے آفریدی کو بھی اپنے دفاع کے لیے ایک موقع فراہم کر دیا تھا۔ دشمن ذرا جھجکا تو آفریدی کی تلوار نے 2 سپاہیوں کی زندگی کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب مخالفین کی تعداد 3 تک محدود ہو گئی تھی۔ آفریدی کے لیے انہیں ٹھکانے لگا دینا زیادہ آسان تھا، مگر شدید زخمی ہونے اور بہت دیر تک مصروف جنگ رہنے کی وجہ سے اس کے بازو شل ہوتے جا رہے تھے اور فضا دشمنوں کے حق میں سازگار نظر آنے لگی تھی۔ خود آفریدی کو بھی یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب دشمن اس کے جسم پر غالب آ جائیں گے، لیکن اچانک بساط الٹ گئی۔ آفریدی کا ذہین اور وفادار گھوڑا جو قریب ہی کھڑا اس کشمکش کو دیکھ رہا تھا، موقع ملتے ہی عقب سے دشمنوں پر جھپٹ پڑا اور اس کی اگلی دونوں ٹاپیں ایک دشمن کے سر پر پڑیں تو وہ غیر متوازن ہو کر سامنے کی جانب گرتا چلا گیا۔ آفریدی نے اس تائید غیبی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی شمشیر دشمن سپاہی کے شکم میں اتار دی۔ یہ آفریدی کی اضطراری غلطی تھی۔ وہ اپنی تلوار کھینچنے بھی نہیں پایا تھا کہ دوسرے دشمن نے وار کیا۔ آفریدی نے حیرت انگیز عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ڈھال آگے بڑھائی، مگر تلوار پھسلتی ہوئی آفریدی کے سر تک پہنچ گئی۔ اگرچہ ڈھال نے وار کی طاقت کو کمزور بنا دیا تھا، لیکن پھر بھی آفریدی کے سر پر گہرا زخم آیا۔ چند لمحوں کے لیے افغان زادے کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، مگر گھوڑے کی بروقت مداخلت نے اس دشمن سپاہی کو بھی زمین بوس ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ اتنی دیر میں آفریدی سنبھل چکا تھا۔ اب اس کا صرف ایک مد مقابل باقی تھا۔ آفریدی اپنی تمام قوت ارادی کو سمیٹ کر آگے بڑھا۔ زمین پر گرے ہوئے سپاہی نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن آفریدی کا گھوڑا پوری طرح مستعد تھا۔ اس نے 2 ٹھوکروں میں سپاہی کا سر کچل دیا اور وہ پھر آخری دشمن کی طرف پلٹا۔ اب کی بار دشمن کا سینہ گھوڑے کی ٹاپوں کا ہدف تھا۔ ملک کافور کا آخری غلام پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ آفریدی نے اسے ختم کرنے کے لیے اپنی شمشیر کو استعمال کرنا چاہا، لیکن گھوڑے نے اپنے زخمی آقا کو اس زحمت سے بچا لیا اور دشمن کو اس طرح رون ڈالا کہ اس کے سینے کی ہڈیاں تک چٹکنے لگیں۔ مارکا آفریدی کے سر رہا تھا۔ اس نے نمناک آنکھوں کے ساتھ اس جانور کی گردن پر اپنا سر رکھ دیا جو عزیزوں سے بڑھ کر غمگسار اور انسانوں سے زیادہ وفادار تھا۔ ابھی آفریدی سر ٹیکے کھڑا تھا کہ اسے کچھ فاصلے سے ایک گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آئی۔ آفریدی نے گھبرا کر دیکھا۔ ایک انسانی ہیولا گھوڑے پر سوار بھاگا چلا جا رہا تھا۔ کم نسل بے اعتباروں کی اولاد غلام زادہ اپنی جان سلامت لے گیا۔ علی عامر آفریدی اس قدر زور سے چیخا کہ دور تک جنگل کی ساکت فضا گونج اٹھی۔ اس نے اپنا سارا غصہ فرار ہونے والے سپاہی پر اتار دیا تھا اور سینے میں دبی ہوئی تمام نفرتیں خاموش درختوں کو منتقل کر دی تھی۔ یہ وہی سپاہی تھا جو پہلا زخم کھا کر اپنے ساتھیوں کی صف سے الگ ہو گیا تھا۔
اور دور کھڑا ہوا اس خون ریز ہنگامے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر جب تقدیر نے آفریدی کے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ آفریدی نے پلٹ کر ان سپاہیوں کی طرف دیکھا جن میں سے بیشتر موت کی خوراک بن چکے تھے، باقی سسک رہے تھے اور 2-4 گھڑی کے مہمان تھے۔ آفریدی نے یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ اب کوئی دشمن اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے، اپنے زخموں کی طرف دیکھا۔ ویسے تو پورے جسم پر ہی ہلکے ہلکے زخموں کی لالا کاری تھی، مگر سر کا زخم زیادہ گہرا تھا جس سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ آفریدی نے خون روکنے کے لیے اپنی دستار کھولی اور اسے دوبارہ اپنے زخم کے گرد لپیٹ لیا۔ پھر کچھ دیر تک وہ ذہنی کشمکش کا شکار رہا۔ اجنبی علاقے میں رات کا سفر مشکل ترین کام تھا، مگر کسی درخت کے سائے میں ٹھہر جانا اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ آفریدی سوچنے لگا کہ اگر ساری رات خون اس طرح بہتا رہا تو وہ صبح تک جنبش کرنے کے بھی قابل نہیں رہے گا۔ اس خیال نے افغان زادے کو سفر جاری رکھنے کے لیے مجبور کر دیا۔ پھر کسی نہ کسی طرح وہ لمحہ بھی آ گیا جب آفریدی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے درختوں کی اوٹ سے مشرقی افق پر ہلکی ہلکی روشنی نظر آنے لگی تھی اور صبح کے آثار نمایاں ہو چلے تھے۔ آفریدی نے گھوڑے کی رفتار کسی قدر تیز کر دی۔ اب گزرنے والی ہر ساعت اس کے لیے خطرے کا پیغام لے کر آ رہی تھی۔ زیادہ خون بہہ جانے سے نقاہت اور کمزوری اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ آفریدی کا سر چکرانے لگا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ گھوڑے کی پشت سے گر کر مزید زخمی نہ ہو جائے، اس لیے لگام پر آفریدی کے ہاتھوں کی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ یہی وہ لمحات تھے جب علی عامر نے دل ہی دل میں اپنے خدا کو پکارا تھا، اے بے پناہ اور لازوال قدرت والے، اپنے عاجز و ناتواں بندے آفریدی کو اتنی ہمت دے کہ وہ چتوڑ پہنچ کر سفارت کی پہاڑ جیسی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو سکے۔ آفریدی کی دعا قبول ہوئی، مگر اس طرح کہ جب وہ تاریک جنگل کی حدود سے باہر نکلا تو صبح ہو چکی تھی اور سامنے چتوڑ کی سرحدوں کے محافظ دستے ادھر ادھر گردش کرتے نظر آ رہے تھے۔ علی عامر آفریدی نے گھوڑے کو ایڑ دی۔ سبک رفتار گھوڑا آگے بڑھا، لیکن اس کے ساتھ ہی آفریدی کی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا پھیلنے لگا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ پلکیں اور کچھ دیر کھلی رہیں، مگر کثرت سے خون بہہ جانے کے باعث اب کمزوری آفریدی پر مکمل غلبہ پا چکی تھی۔ آفریدی کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھوٹ گئی اور وہ لہرا کر زمین پر گر پڑا۔ یہ بھی ایک خوفناک حادثہ تھا، مگر ٹل گیا۔ آفریدی کے پاؤں رکابوں میں الجھے ہوئے نہیں رہ گئے تھے، ورنہ برق رفتار گھوڑا نادانستگی میں اسے کھینچتا ہوا دور تک لے جاتا۔ پھر جب گھوڑے نے پشت پر اپنے آقا کا وزن محسوس نہیں کیا تو وہ کچھ دور جا کر ٹھہرا اور پھر آفریدی کی جانب پلٹ پڑا۔ چتوڑ کے سرحدی محافظوں نے بھی ایک اجنبی شاہ سوار کو گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے بیک وقت کئی راجپوت سپاہی آفریدی کی طرف دوڑ پڑے۔ اجنبی، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ایک راجپوت سپاہی آفریدی پر جھکا ہوا کرخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آفریدی نے اس کی آواز سنی، ابھی کچھ ہوش باقی تھا۔ وہ آنکھیں تو نہیں کھول سکا، مگر اس کے ہونٹ جنبش کر رہے تھے۔ میں سلطان علاء الدین خلجی کا سفیر ہوں۔ علی عامر آفریدی رک رک کر بول رہا تھا۔ مجھے رانی پدمنی کے حضور لے چلو۔ اتنا کہہ کر آفریدی بے ہوش ہو گیا۔